السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج بھی ایپیسوڈ لیٹ آئی ہے، وجہ نیت میں فطور۔ تو اب شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے یہی کام کیا ہے تو مزید یہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ آپ نے تو نہیں کیا ہوگا، لیکن میں نے صبح سے لے کر شام تک صرف اور صرف ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ میں صبح سے لے کر شام تک بستر میں گھسی رہی ہوں اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں، تو اب میں شروع کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ۔ اسٹارٹ جنونیت، ایپیسوڈ نمبر 71، تحریر عریج شاہ۔ ہیلو حرم، کیسی ہو تم؟ یار تم تو بڑی چھپی رستم نکلی۔ تم نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ تمہارا سر شام کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ میں تو تمہیں بچی سمجھتی تھی، لیکن تم تو بڑی تیز ہو یار۔ کسی اسٹوڈنٹ کے بجائے تم نے تو سیدھا سر کو ہی پٹا لیا۔ ماننا پڑے گا تمہیں، اس کی کلاس فیلو اس سے کہتے ہوئے اس کا راستہ روک چکی تھی، جبکہ وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ کل تک یہی لڑکیاں سر شام پر نگاہیں رکھے ہوئے تھی اور آج اسی پر الٹی سیدھی باتیں بنا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک انہیں سنتی رہی، یا یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ انہیں برداشت کرتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ یہ سب کچھ اس کے بس سے باہر ہونے لگا تھا۔ وہ اسے تنگ کرنے لگی تھی۔ جب اسے دور سے یہ شام آتا نظر آیا، اسے لگا جیسے اس کے اندر انرجی واپس آ گئی ہو۔ اس میں اچانک سے بہت ساری ہمت پیدا ہو گئی ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر پہلے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ان سب لڑکیوں کی طرف۔ آج تو وہ ان کے سر پر دھماکہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میری پیاری پیاری سہیلیوں، لیکن تم لوگ تو میری سہیلیاں نہیں، تم پیاری پیاری گرلز۔ خیر تم لوگ تو پیاری بھی نہیں ہو، لیکن کوئی بات نہیں، میری بات کان کھول کر سن لو۔ ہاں میں چھپی رستم ہوں، ہاں میں بہت تیز ہوں، تم لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ تیز، اور مجھے بچی سمجھنا سچ میں تم لوگوں کی غلطی تھی، کیونکہ میں نے سر شام کے ساتھ صرف افیئر نہیں چلایا بلکہ ان کے ساتھ نکاح بھی کیا ہے۔ میں تم لوگوں کے سر شام کی بیوی ہوں اور میرے سر شوہر ہیں۔ اور یہ جو تم لوگ افیئر کے نعرے لگا رہی ہو نا، یہ کرنا بند کرو، کیونکہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور ہم میں افیئر نہیں ہوتے، سیدھے نکاح ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں سر شام کے نکاح میں ہوں۔ وہ بڑے مزے سے بول رہی تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اب تم سب لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی نا، تو آج کے بعد سر شام پر اپنی گندی نظر ڈالنے سے پہلے سوچ لینا کہ مجھے آنکھیں پھوڑنا بھی بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اس نے ساتھ ہی دھمکی لگانا ضروری سمجھا تھا۔ جبکہ شام اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا، اس کی خرگوشنی ایک ہی دن میں شیرنی بن چکی تھی۔ اگر آپ لوگوں کی گفتگو خاص ختم ہو گئی ہو تو آج کی کلاس شروع کریں، اس نے سب اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے انگلش میں کہا تھا، جو کہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آنے کے باوجود یہ سمجھ چکے تھے کہ ان دونوں میں گہرا تعلق ہے۔ حرم سیدھی ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ سب لوگوں نے اپنی اپنی سیٹ سنبھال لی۔ مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ روز کی طرح سکون سے کلاس لی گئی تھی اور کلاس ختم ہوتے ہی وہ کلاس سے نکل گیا تھا۔ حرم نے مزید اس ٹاپک پر بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ یہ شام کے سامنے وہ کافی کنفیوز تھی۔ یونیورسٹی
آنے کے لیے، لیکن یہ شام نے کہا تھا کہ تم بے شک یہ بات سب میرا اور اپنا تعلق سب کو بتا دینا، اور شاید خود مزید اس رشتے کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ حرم اور اس کے رشتے کو کسی طرح کا غلط نام دیا جائے۔ ارے راحیل، تم یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوا تھا، لیکن اس کے دروازے پر مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ احمر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اس کی اکلوتی پھپھو کا بیٹا تھا جو ان کے لیے بے حد عزیز تھا۔ وہ اسے لے کر اندر آ گیا تھا۔ اگر گھر میں سب کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ احمر شادی کر چکا ہے تو یقیناً یہ بات اس کے علم میں بھی تھی، اسی لیے اسے اپنے گھر کے اندر لاتے ہوئے وہ پریشان نہیں ہوا تھا۔ ہاں، میں یہاں اپنے ایک ضروری کام کے سلسلے میں آیا تھا، سوچا جاتے ہوئے تم سے مل کر جاؤں، اور پھر میں نے سنا ہے کہ تم نے شادی کر لی۔ میں بھی سوچتا تھا کہ تم نے اب تک اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں سوچا، لیکن یہاں تو تم نے نہ صرف شادی کر رکھی ہے بلکہ تمہارا بچہ بھی ہے۔ سچ کہوں تو مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم نے شادی کر لی۔ کبھی نہ کبھی تو تم نے شادی کرنی ہی تھی۔ تمہارے انتظار میں میری بہن کی کب سے شادی ہو گئی۔ بابا تو تھک ہار گئے تھے تمہارے اور نجمہ کے رشتے کے لیے، لیکن شاید وہ ساری زندگی انتظار کرتے۔ اگر ماموں جان کا جواب نہ آتا تو ان کا کہنا تھا کہ تم اب بھی تک شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہے۔ ایسے میں نجمہ کو فضول کے انتظار میں لٹکانا نہیں چاہتے، لیکن یہاں تو تم نے الگ ہی کام کر رکھا ہے۔ تمہاری شادی اور بچے کی خبر ملتے ہی پہلے تو میں صدمے میں چلا گیا، لیکن پھر جب راحت بھائی نے مجھے بتایا تو یقین کرنا پڑا۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ بیوی بچے کو لے کر حویلی آؤ گے یا پھر کچھ اور؟ ویسے میں نے سنا ہے کہ حویلی والوں کی طرف سے تم پر کافی زیادہ دباؤ ہے۔ میری بات مانو احمر، کسی کے دباؤ میں مت آنا۔ تم نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے اور اب اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنا۔ یہ صرف تمہاری ہی زندگی کا سوال نہیں ہے بلکہ تمہاری بیوی اور بچے کا سوال ہے۔ وہ ہمدرد دوست کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو احمر مسکرا دیا تھا۔ کوئی تو تھا جو اسے سمجھتا تھا۔ شکریہ راحیل، مجھے تم جیسے دوست کی ضرورت تھی۔ میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری محبت ہے۔ اس نے میرے لیے اپنا سارا خاندان چھوڑ دیا ہے۔ اسے چھوڑنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور انشاءاللہ میرے گھر والے بھی اس بات کو جلد قبول کر لیں گے۔ اس نے اسے اپنے ارادے بتائے تھے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں بھی ماموں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، وہ بھی اس چیز کو قبول کر لیں گے۔ تھوڑا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ یقین دلاتے ہوئے بولا۔ جب کنیز فاطمہ اس کے لیے چائے لے کر آئی، اس نے کنیز کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے دنیا رک سی گئی ہو۔ وہ اتنی خوبصورت ہوگی، اس کا اندازہ اسے ہرگز نہیں تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے نا؟ کنیز کے پیچھے ہی اسے 8-9 سال کا بچہ دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے۔ یشام، ادھر آؤ، چاچو کو سلام کرو، اس نے یشام کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھے بنا ہی اپنے باپ کے سینے میں چہرہ چھپا گیا۔ شاید اسے راحیل کچھ زیادہ پسند نہیں آیا تھا۔ معاف کرنا دوست، اس کی طبیعت آج کل کچھ خراب رہتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سست لگ رہا ہے، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا تو راحیل مسکرا دیا۔
شادی طے پا چکی تھی، 1 ہفتے کے اندر اندر ہی شادی رکھ لی گئی تھی۔ بہت سارے انتظام کرنے تھے، بہت ساری رسمیں کرنی تھی۔ شادی پوری دھوم دھام سے ہونے والی تھی۔ وہ کسی طرح کی کوئی کمی وغیرہ نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ اگر یہاں سوال ان کی عزت کا تھا تو ردھم کی خوشیوں کا بھی تھا۔ وہ اپنی پوتی کو بہت دھوم دھام سے رخصت کرنے والے تھے۔ کارڈ چھپ چکے تھے اور پورے گاؤں میں بٹ بھی چکے تھے۔ شادی کی ساری تیاریاں خداش خود کر رہا تھا اور اس نے دادا جان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ آج دادا جان نے سومیا اور دیدم کو اپنے کمرے میں بلا کر انہیں سختی سے یہ باور کروایا تھا کہ شادی میں کسی طرح کا کچھ الٹا سیدھا نہیں کریں گی، بلکہ ردھم کی بڑی بہن کی طرح اس کی شادی میں شامل ہو جائیں گی۔ پچھلے دنوں جو ردھم اور دیدم کا جھگڑا ہوا تھا وہ اب تک دادا جان کی نگاہوں میں تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دیدم کی وجہ سے ردھم کو کوئی بھی تکلیف ہو۔ اس کا اتنا خیال کرنا دیدم کو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وہ گھر چھوڑ جاتی تو پھر سکون ہی سکون تھا۔ حد ہے، دادا جان اس پوتی کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں جو آدھی رات کو اپنے سو کالڈ بوائے فرینڈ کو اپنے کمرے میں بلا کر ملتی تھی۔ خود کتنی اعلیٰ کردار ہے نا، اور اس شائزم پر بد کردار ہونے کا الزام لگا دیا۔ دیدم کی زبان میں ابھی تک کھجلی ہو رہی تھی۔ دیدم یار، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تم سچ میں ہماری بے عزتی کرواؤ گی۔ آج دادا جان نے کمرے میں بلا کر ہمیں کوئی عزت نہیں دی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم ان کی لاڈلی پوتی کی شادی خراب کر دیں گے، اسی لیے انہوں نے کمرے میں بلا کر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ تو خدا کے لیے اب تم اپنی بولتی بند کر دو تاکہ ہماری مزید عزت افزائی نہ ہو۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کو اپنے کمرے میں بلائے یا پھر خود اس کے کمرے میں ملنے چلی جائے، وہ اسے بد کردار کہے یا خود وہی بد کردار کیوں نہ ہو، لیکن خدا کے لیے تم اپنا منہ بند کر لو۔ تمہاری وجہ سے میں اور بے عزتی نہیں کروا سکتی، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، جبکہ دیدم کندھے اچکا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی جب وہ اسے سامنے سے آتی نظر آئی۔ ہائے پیاری دیدم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بے حد لگاوٹ اور محبت کے ساتھ اس سے عزت سے بھی نوازا تھا۔ اللہ پاک کا کرم ہے، بالکل خیریت سے ہوں، اور اتنی خیریت سے ہوں کہ کسی کو بھی اس کی اوقات یاد دلا سکتی ہوں۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دکھایا تھا۔ جن کی اپنی کوئی اوقات نہ ہو وہ دوسروں کو اکثر اوقات ہی یاد دلاتے ہیں۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہیں، بد کرداری کے الزام تو تم شائزم پر لگا رہی تھی اور خود آدھی رات کو اسے کمرے میں بلا کر اسی سے ملاقاتیں کرتی تھی، جیسے خود تو تم بہت اعلیٰ کردار ہو۔ ارے دادا جان کی پوتی کو غصہ آ گیا۔ جاؤ جاؤ، لگاؤ میری اس بات کی چغلی دادا جان کے سامنے تاکہ وہ پھر سے مجھے بے عزت کریں، لیکن یہ بتانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ آدھی رات کو تم سے ملنے کے لیے دوسری حویلی کا لڑکا آتا تھا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ خوشی تو ان کو بالکل نہیں ہوگی، لیکن میری بات پر غور ضرور کرنا، تمہاری ماں بھی بھاگ گئی تھی نا، اور تم بھی وہی کام کرتی رہی ہو۔ کیا فائدہ اس بیچارے پر الزام لگانے کا جب تم نے سب کے سامنے اس سے معافی ہی مانگنی تھی۔ کسی دوسرے پر الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ خود کیا ہے۔
آدھی آدھی رات کو لڑکوں سے ملنے والی لڑکیاں ہمارے خاندان میں شریف نہیں مانی جاتی۔ خیر اب یہ فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا ہو یا تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو جانے سے پہلے معاف کر دینا۔ وہ اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر کے اس کا دھواں چہرہ دیکھتے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ دادا جان، ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، آپ ایک دفعہ چیک کر لیجئے۔ خداش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ چیک کیا کرنا ہے بیٹا؟ مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم سب کچھ ٹھیک سے ہی کرو گے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج ردھم کی جگہ حرم ہوتی تو تم اسی طرح اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے۔ جی دادا جان، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میری گڑیا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک ردھم آپ کی سب سے لاڈلی پوتی ہے، آپ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن میری گڑیا، میری حرم کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میں اس کی خواہشیں پوری نہیں کر سکا اور نہ ہی اس کی شادی کے حوالے سے اپنی خواہشیں پوری کر سکا ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ اگر آج ردھم کی جگہ اس کی شادی ہو رہی ہوتی تو میں اسی طرح تیاری کر رہا ہوتا۔ وہ بے حد چاہت سے حرم کا نام لے رہا تھا جب اسے دروازے پر کھڑی دیشم نظر آئی۔ اس کے چہرے پر تمسخرانہ مسکان تھی جب اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے تالی بجائی تھی۔ واہ واہ خداش کاظمی، آپ کے لبوں پر اپنی بہن کا نام اتنی محبت سے آ رہا ہے، اس بہن کا نام جس کا آپ نے قتل کر دیا۔ واہ دادا جان، آپ بھی آج حرم کا ذکر کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ آپ ہی ہیں نا جنہوں نے کہا تھا کہ حرم کا اس گھر میں کوئی نام نہ لے گا تو آپ اس سے ہر تعلق ختم کر لیں گے۔ لگتا ہے آپ اپنے بنائے اصول توڑ رہے ہیں۔ اور خداش کاظمی صاحب، کیا آپ کا دل تڑپ نہیں رہا اپنی بہن کا ذکر کرتے ہوئے؟ کیا یہ ہاتھ کانپ نہیں رہے آپ کے جن ہاتھوں سے آپ نے اس کا قتل کیا تھا؟ وہ سب کچھ بلائے اس کے روبرو کھڑی اس سے سوال کر رہی تھی۔ بکواس بند کرو دیشم، جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے اس میں ٹانگ اڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس شادی میں انٹرسٹ نہیں ہے تو اپنے کمرے میں چلی جاؤ، دادا جان نے غصے سے کہا تھا۔ جی بالکل، میں اپنے کمرے میں ہی جاؤں گی، کیونکہ مجھے سچ میں اس سارے ڈرامے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے وہ لڑکی حرم کی جگہ لے چکی ہوگی، لیکن میرے لیے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ غصے سے کہتے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ خداش پریشان ہو گیا تھا۔ کل تک اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آج وہ پھر سے بدل گئی تھی۔ اس کا پل میں تولا پل میں ماشا والا انداز اسے بالکل سمجھ نہیں آتا تھا۔ دادا جان، آپ کو نہیں لگتا کہ دیشم کو سچ بتا دینا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے ہم یہ بات چھپا کر اچھا کر رہے ہیں۔ اس کے دماغ میں بہت عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں۔ وہ حرم کے بے حد قریب تھی اور میں چاہتا ہوں کہ اسے سب کچھ پتہ چل جائے تو بہتر ہوگا۔ نہیں، تم جانتے ہو نا اس لڑکی کو، وہ ہنگامہ کر دے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ ردھم کی شادی میں کسی طرح کا بھی کوئی ہنگامہ ہو۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے، فی الحال تو تم شادی کی تیاریوں پر دھیان دو۔ یہاں سوال صرف ہماری عزت کا نہیں بلکہ شاہ خاندان کے سامنے ہمارے رتبے کا بھی ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولے تو خداش نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ان کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ دادا جان، آپ یہاں؟ جنت انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اسے دادا جان یہاں دیکھنے کو ملیں گے۔ باقر کی وفات کے بعد وہ واپس یہاں کبھی بھی نہیں آئے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ جنت کی طلاق کے بعد وہ واپس شہر آئے ہی نہیں تھے۔
ہم تمہیں اپنے پوتے کی شادی کا کارڈ دینے آئے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر شائزم کی شادی کا کارڈ اس کے حوالے کیا تھا، جبکہ امایا ہانی کا ہاتھ تھامے کچن سے باہر آئی تھی۔ لیکن انہیں سامنے دیکھ کر اس نے وہیں سے واپس جانا چاہا جب دھیان سامنے سے اندر داخل ہوتے ذریعام پر گیا۔ اس کے لب مسکرا اٹھے تھے جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف آتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کا یہ بے باک انداز اسے ہر بار شرمندہ کر دیتا تھا۔ دادا جان تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے دادا جان کے سامنے لے آیا تھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا جبکہ دادا جان بھی خاموش کھڑے تھے۔ کافی وقفے کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا۔ دیکھو امایا، ہم نے تمہیں ونی کیا تھا، تمہیں اس گھر میں اس لیے لائے تھے کہ ہم تمہارے بھائی سے انتقام لے سکیں اپنے پوتے کی موت کا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ہم کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے تمہارے ساتھ کافی زیادتی کی ہے۔ لیکن اب تم ہمارے وارث کو اس دنیا میں لانے والی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ہم لوگوں کے ساتھ حویلی چلنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں پورے خاندان کے سامنے بہو تسلیم کر کے ذریعام کے ساتھ متعارف کروا دیا جائے۔ ویسے تو ہم یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا دل راضی نہیں تھا، لیکن اب ہم اس چیز کے لیے دل سے راضی ہیں۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو امایا نے حیرت سے اپنے ساتھ کھڑے ذریعام کو دیکھا تھا جو مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا دادا جان امایا سے معافی تو ہرگز نہیں مانگیں گے اور نہ ہی اس کے سامنے جھکیں گے، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اسے قبول کر چکے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آپ لوگ لائک کیوں نہیں کرتے ہیں ایپیسوڈ کو؟ یار کیا مسئلہ ہے، دن بدن آپ لوگوں کے لائکس کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یار انسان ایک وقت کا کھانا بھول سکتا ہے لیکن لائک کرنا کیسے بھول سکتا ہے؟ میں اگر کچھ بھی پڑھتی ہوں نا تو میں پوری ایمانداری سے لائک کرتی ہوں، کیونکہ میں اچھی بچی ہوں، میں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ تو آپ لوگ بھی گندے مت بنو، لائک کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور لائک کرنے کے بعد کمنٹ کیا کرو، کمنٹ کرنے کے بعد شیئر کیا کرو، لنک شیئر کر دیا کرو۔ جو ریویوز دیتے ہو نا اس کے آتا ہے کہ لنک دیں تو آپ ساتھ میں لنک دے دیا کرو، بات بن جائے گی۔ اور سبسکرائب لازمی کیا کرو۔ ویسے ماشاءاللہ سے آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہو اور آئی ایم ویری ہیپی، لیکن زیادہ سبسکرائب کیا کرو نا۔ دیکھو آپ کی یہ جو رائٹر ہے نا وہ ون وومن آرمی ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اکیلی بندی کو سپورٹ کرو اور ایسے ہی پیار دیتے رہو۔ ویسے بھی آج کل بڑے برے حالات چل رہے ہیں، آپ کے رائٹر کے آگے پیچھے ہر بندہ نظر رکھے ہوئے ہے، تو ان کو اور نظر رکھنے پر مجبور کر دو، سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں اور پیار برساتے رہیں۔ اللہ حافظ۔